The recent victory of PTI has prompted many analysts that it might win, two-third majority in the upcoming elections if they are held. But your political opponents have created an impression, especially in smaller provinces, that if Imran Khan is voted into power again, he might scrap 18 Amendment and might introduce presidential system. So there are many nationalists, especially in Balochistan and Sindh, the province from where I belong to, who are very apprehensive about this. And then PTI recently made it very clear that it wants all the institution to be in their constitutional domains. This is what PPP used to claim in the past, Noon League used to claim in the past. Don't you think that this could be a starting point of dialogues between PTI and the government, that at least they should agree that this is something that should be done? دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارا پرابلم کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ. جو اپوزیشن ہے نا یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں, یہ کرمنلز ہیں, یہ مجرم ہیں. کون ہے جو کہ این آر او لیتا ہے؟ مجھے بتائیں آج تک کسی ڈیموکریٹ کو تصور کر سکتا ہے کہ میں اسمبلی میں جاؤں, میرے پر اربوں روپے کے کرپشن کے کیس ہیں, میں قانون پاس کے اپنے سارے کیس معاف کروا لوں؟ یہ کبھی کسی دنیا کی ڈیموکریسی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ پبلک ریپرزینٹیو ہوتے ہیں. پبلک ریپرزینٹیو کا مطلب کہ آپ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرنے آتے ہیں. آپ پبلک کا پیسہ چوری کر کے قانون پاس کر کے معاف نہیں کروا سکتے کسی جمہوریت میں. تو میں پہلے دن سے یہ گواہ ہیں میرے کولیگز, میں ان کو کہتا رہا کہ ان کو ڈیموکریٹ نہ سمجھو, یہ مجرم ہیں. یہ میں 30 سال سے ان کو جانتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے, اور ان سے ڈائلاگ آپ جتنا بھی کریں گے وہ آ کے پھنس جائے گا کہ جی ہمیں این آر او دے دو. اور میں جب کہتا تھا یہ سارے کہتے تھے جی کون مانگ رہا ہے این آر او, اب آتے ساتھی پہلا ہی کام کیا کہ اپنے آپ کو این آر او دے دیا. تو ان سے ڈائلاگ کرنا بڑا مشکل ہے. ڈائلاگ آپ ان سے کرتے ہیں, مثلاً بلوچ نیشنلسٹ ہیں, سندھی نیشنلسٹ ہیں, آپ ان سب سے ڈائلاگ کرتے ہیں, کیونکہ پالیٹکس کے اندر ڈائلاگ کر کے آپ کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن جو چور ہیں ان سے آپ کیسے ڈائلاگ کریں گے؟ وہ کہے گا میری چوری معاف کر دو. آپ اس کی چوری معاف کرتے ہیں, آپ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. ملک کے اندر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ وہ سب سے عظیم لیڈر تھے. ان کو نے فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا, یعنی جنہوں نے ظلم کیا, تشدد کیا, سب کچھ کیا, ان کو معاف کر دیا. لیکن جب انہوں نے کہا ایک قریش کی لڑکی نے چوری کیا معاف کر دو, انہوں نے کہا میری بیٹی بھی چوری کرے گا تو میں نہیں معاف کروں گا. چوری کو جب آپ معاف کرتے ہیں معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں. آپ کو چوری, اس کا مطلب کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے. تو چوری بری چیز نہیں ہے تو آپ تیسری دنیا بن جاتے ہیں. ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ملک کو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, اس لیے وہ ملک غریب ہے. جی